کون گا رہی ہے؟ ڈڈو چارجر کی سنتا ہے کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اس نے تو ہمیں دنیا میں رسوا کر دیا. آپ میڈیا کے ایک نرس کی بیٹی، ہمارا تو یہ حال ہے. ہماری وفاقی وزیر ہے، پتہ نہیں اس کی ڈگریاں بھی جانون ہیں یا نہیں. کیا سی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بات کرے، کوئی پڑھا لکھا، کوئی سمجھدار انسان، کوئی اچھا پولیٹیشین کرے. مریم رنگریز کی کیا کلاس ہے؟ میں پنڈی کا رہنے والا ہوں، میں انہیں گھر تک سے جانتا ہوں. لندن میں پیدا ہو گیا. ان کی والدہ ایک نرس تھی اور ان کی خدمتیں کر کے، ان کی پالشیں کر کے آج انہیں عہدے اور مقاصد، اپنے مقاصد کے لیے چور کٹھے ہوئے ہیں. مریم نواز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو ان کی بات نہ کریں، وہ سرجری سرکار ہے، وہ سرجری سرکار ہے، ان کی بات نہ آپ کریں. انہوں نے پھر 2 مہینے بعد سرجری کے لیے جانا ہے. آج پیچھے بڑے 11 نمبر گیٹ والے آج ہاتھ اٹھا لیں تو انہوں نے صبح ٹکٹیں کروائی ہوں گی. میرا تو خیال ہے ان سب کی ابھی ہوئی ہوں گی. کے بارے میں اس کی احساس ہے. وہ بیچارے کی بات نہ کریں، وہ بڑا دکھی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے 40 سال سے. وہ بیچارہ اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا، وہ کیا بیان دے گا اور کیا کہے گا؟ وہ ظلم کا شکار بھی تو خود ہی ہوا تھا نا جی. بس وہ کہتے ہیں بچپن کی غلطیاں جوانی میں آگے آ جاتی ہیں، ان کے بڑھاپے میں آگے آ رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے جی؟ اسپیکر صاحب کو جب تک منوانے والے نہیں منوائیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسپیکر صاحب ہوں یا وزیر اعظم ہوں، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے. یہ تو ڈمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے طاقت تو کسی اور کے پاس ہے. اچھا سر، خان صاحب ٹریول کر رہے ہیں، سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں. آپ لوگوں کو نہیں ہے سابقہ کی طرح. دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں فوری انتخابات ہونے چاہیے، معاملہ عدالت میں، آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہمیں نہ کسی سے امید ہے، نہ ہم کسی سے نا امید ہے. ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہتے. یہ فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ بتاتے ہیں یا نہیں ہے. سر خان، یہی پیشیاں جو ہیں یہ اسکائپ کے اوپر، ویڈیو لنک کے اوپر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہو سکتی ہیں. غیر معمولی حالات ہیں عمران خان سے متعلقہ، ان کی جان کو خطرہ ہے. پاپولر لیڈر ہیں، 22 کروڑ عوام کے لیڈر ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عدالتوں کو ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھنی پڑیں گی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہم ایک ایسی سیکیورٹی ہیزرڈ سچویشن میں لے آئیں جہاں پر ان کو ہم ایکسپوز کر دیں. اور جن لوگوں نے پہلے قاتلانہ حملہ کیا وہ ہمارے ملزم ہیں بھائی. جو وزیر داخلہ رانا ثناء وہ ہمارا ملزم ہے. شہباز شریف وزیر اعظم ہمارا ملزم ہے وزیر آباد حملے کا. وہ ابھی تک وہاں ہمیں انصاف نہیں ملا. وہاں ابھی تک جو ہے وہ جے آئی ٹی کا کور اپ چل رہا ہے. جے آئی ٹی دوبارہ نہیں بنا دی گی ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں کے اوپر ہمیں اعتراضات ہیں. تو لہٰذا یہ جو ابھی کام چل رہا ہے اس کے اوپر ہمارے بڑے شدید تحفظات ہیں. نواز شریف کی جان کی تو سیکیورٹی مانگ لی گئی تھی جب ملک سے باہر جانا تھا. عمران خان کی جان کی سیکیورٹی جو ہے وہ کون دے رہا ہے؟ عمران خان اس قوم کی آخری امید ہے. خان صاحب کی گرفتاری کی بھی کوئی چانس ہے؟ دیکھیں عمران خان کو کس چیز میں گرفتار کرنا ہے؟ عمران خان کا تو پاناما میں نام نہیں آیا. عمران خان کے تو لندن میں محلات بھی نہیں ہیں. عمران خان کا تو جینا مرنا پاکستان میں ہے. وہ تو اپنا سارا سرمایہ بیچ کے بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آئے ہیں. عمران خان پہ کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی لندن پلان ہے جس کی چند مہینے پہلے یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، اس لندن پلان میں مریم نے کل اظہار کیا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو، نااہل کرو. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ججز کا نام لے رہے ہیں یہ پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے، اس کے بعد طلال، دانیال، نہال ہاشمیوں سے حملے کروائے گئے، پھر کوئٹہ بینچ کے بریف کیسز ہوں. یہ تمام ان کی تاریخ ہے. اب جو یہ کام کر رہے ہیں یہ تو آئین میں 90 روز میں انتخابات ہونے. یہ کیسے ججز پہ تنقید کر سکتے ہیں؟ کوئی پاناما کیس سنا جا رہا ہے یا ان کی ذات سے متعلق کیس سنا جا رہا ہے؟ یہ تو آئین ہے جو 90 روز میں انتخابات ہونے. جمہوریت کی بنیاد ہے یہ جو انتخابات ہیں. یہ جو تنقید کر رہے ہیں یہ اپنے منہ کے اوپر کالک مل رہے ہیں. لہٰذا یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ہے. کیس سپریم کورٹ سن رہی ہے. سب کو سپریم کورٹ کا احترام ہونا چاہیے. پاکستان کے اداروں کو ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے. ہونا چاہیے. عمران خان نے کہا تھا کہ قانونی کارروائی کریں گے. شہباز گل کا جب ریمانڈ دوبارہ دے دیا گیا تھا تو عمران خان کو تو توہین عدالت میں بلا لیا گیا تھا. تو آج جو ہے وہ مریم صفدر کون سی انوکھی لاڈلی ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو بگڑی ہوئی جو ہے وہ اولاد ہے جن کی پرورش کرپشن کے اوپر ہوئی ہے. یہ فسادی خاتون ہے، جب بھی بولتی ہے فساد پھیلاتی ہے. دیکھیں یہ اس وقت قوم کا بچہ جان چکا ہے کہ فسطائی گورنمنٹ ڈرانے دھمکانے کے لیے انہوں نے اس وقت جو وکلا پہ کیسز بنائے غداری کے، انہوں نے صحافیوں پہ کیسز بنائے غداری کے، عام آدمی پہ کیسز بنائے، پی ٹی آئی کے لیڈران پہ کیسز بنائے، 80 سال کے ہمارے لیڈر جو بزرگ اعظم سواتی صاحب ان پہ کیسز بنائے. لیکن ان کے یہ ہتھکنڈے ان کے اپنے گلے پڑتے جا رہے ہیں. یہ جتنی کوشش کرتے ہیں دبانے کی اتنی عوام ابھر کے سامنے آ رہی ہے. اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم جب ان کو مائنس کرو گے
یہ قوم جو ہے عمران خان کو ملٹیپلائی کر کے اوپر لے کے آئے گی. کل تک اگر 10 لوگ پیچھے کھڑے تھے, آج 1000 دنیا پیچھے کھڑی ہے, پوری قوم پیچھے کھڑی ہے. ابھی آپ نے گرفتاریاں جس طرح باقی کی ہیں, وہ لوگ ہفتہ 10 دن بعد مزید جرت اور ولولے کے ساتھ دوبارہ عوام میں آگے کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے باہر نکل کے کون سے ادارے اس وقت اپنی حدود سے باہر ہے؟ کوئی بھائی جان پورے پاکستان کو پتہ ہے, آپ میڈیا والے ہیں, آپ تو مجھ سے اس طرح سوال کر رہے ہیں جیسے آپ کو نہیں پتہ ہے. کس کو نہیں پتہ ہے کون تجاوز کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا؟ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک اگر فواز چودھری کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ FIR ہو جاتی ہے, اور مریم نواز صاحبہ پورا دن جلسے پہ کھڑے ہو کے تمام میڈیا کے سامنے ججوں کو للکار رہی ہے, اداروں کو للکار رہی ہے, اپنی مرضی کی فیصلے مسلط کرانا چاہ رہی ہے. بلاول بھٹو نکل کے سرعام باتیں کر رہا ہے کہ جی عدالتیں ہم ہمیشہ آئین کے خلاف بات کرتی ہیں, عدالتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے, انٹروین نہیں کرنا چاہیے, تو ان کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے پاکستان میں دوہرا معیار؟ میرے خیال میں جہاں پہ انصاف قائم نہیں ہوتا وہاں پہ ملک نہیں چل سکتے. جی ہم یہی پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ عمران خان اس وقت کراچی سے لے کے خیبر تک ساری قوم کا ایک واحد لیڈر ہے, جس کے پیچھے پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہے. یہ فسطائی حکومت کے ہتھ کنڈے یہ ہمارے نہ ہی تو ارادے کو متزلزل کر سکتے ہیں, نہ ہی ہمارے لیڈر کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں. یہ پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کے اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑی ہے. پوری قوم کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے لیڈر اور اس کے کارکنان کے خلاف یہ فسطائی گورنمنٹ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے کیسز بنا رہی ہے. آپ ایک کیس بناؤ, آپ 100 کیس بناؤ, عوام اپنے لیڈر کے قدم بقدم کھڑی ہے اور ہر طرح کی سپورٹ اپنے لیڈر کو دینے کے لیے تیار ہے. آج یہ عوام دیکھ لے, چاہے عورتیں ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں اور یہ نوجوان نسل ہے, ہر جگہ ہر شہر کریا کریا گلی گلی اپنے لیڈروں کے ہمراہ کھڑے ہیں. آپ نے گرفتاریاں کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں, ہمیں گرفتار کرو. جیلیں بھرنی ہیں ہم حاضر ہیں, ہم سے جیلیں بھرو, لیکن پوری قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے, الیکشن کراؤ, عوام کا حق عوام تک پہنچاؤ. تو میں رانا ثناء اللہ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ آپ حکومت چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے اور دونوں ہاتھ جوڑ دیں عمران خان کے سامنے, کیونکہ آپ کا وہ پاور نہیں ہے. آپ صرف بیان دے سکتے ہیں, عملی کام کوئی نہیں کر سکتے ہیں. آئین کو ختم کر دیا آپ نے, قانون کو ختم کر دیا, ملک کو کنگلا کر دیا. خدا رہا ہمارا علاقے کو چھوڑ کے, پاکستان کو چھوڑ کے کسی ملک میں پناہ لیں. آپ کو ڈر ہے کہ عمران خان دوبارہ آ گیا تو وہ ایسا قانون بنائے گا کہ جس قانون کے نیچے ہم پھنس جائیں گے اور دوبارہ نہیں نکل سکیں گے. آپ اس لیے سارے قانون توڑ رہے ہیں. لیکن میں اپنی عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آپ نے نواز شریف اور اس کی کابینہ کو جو سزائیں دی تھی وہ ختم کیسے ہو گئی, کیونکہ ہم جیسا اعلیٰ ادنا آدمی بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ 14 سال سزا, 10 سال سزا اور پھر حیات نااہلی, وہ پیسے کا غبن کیسے کس آدمی نے ختم کیا, اس کا جواب عوام مانگتی ہے اور اس کا عوام کو جواب دینا پڑے گا. باقی رانا ثناء اللہ آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر مقابلہ کرتے ہیں تو سامنے آئیں, ہمارا فرد واحد آدمی آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے صحافی حضرات سے ہم گزارش ہے, جو صحافی پہلے 2 روپیہ بڑھنے پہ شور شرابہ کر رہے تھے, خان صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے, وہ آج سارے لفافے صحافی خاموش ہیں. تو ان کے لیے اللہ کا خوف کا, اللہ کی ناراضگی ایسی آئے گی جیسے ترکی میں آپ نے دیکھا زلزلہ آ گیا, پاکستان میں بھی ایسا ہوگا. تو سب سے گزارش ہے کہ مہنگائی کے خلاف باہر آ جاؤ, جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کے خلاف باہر آ جاؤ. اگر خان صاحب غلط کام کر رہے ہیں تو خان صاحب کے خلاف احتجاج کرو آپ.